بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا ذکر کریں گے۔ چونکہ ذکر ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل اب پر سایہ کرتے تھے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی پیدائش کی خوشی میں 3 جھنڈے نصب کیے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر نصب کیا گیا۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمان سے ستاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے ایک آواز آئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سبھی تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محسوس فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب الصفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتی دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملتا رہا کہ شاید میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری پیاری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا کوئی اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی پر جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک غیبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔
ایک روایت میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو پہلے غیب سے ایک آواز آئی اور مشرق و مغرب کی ساری زمین میرے سامنے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ شام کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ قحط سالی کا شکار تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ہر طرف ہریالی چھا گئی، تمام درختوں کو پھلوں سے لاد دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سجدے کی حالت میں تھے، انگلیوں کو آسمان کی طرف دعا کی طرح اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک بادل آسمان سے نیچے اترا اور مجھ پر چھا گیا اور بچہ میری نگاہ سے چھپ گیا۔ اتنے میں ایک آواز سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق اور مغرب گھما دو، سمندروں کے اندر لے جاؤ تاکہ سب ان کا نام اور شکل اچھی طرح سے پہچان لیں اور جان لیں کہ یہ مٹانے والے ہیں، یہ اپنے زمانے میں شرک کا نام مٹانے والے ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں بادل ہٹ گیا اور آپ دودھ سے زیادہ سفید کپڑے میں لپٹے نظر آئے جس کے نیچے سبز ریشم تھا، ہاتھوں میں سفید موتیوں کی 3 کنجیاں تھیں، اور ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح، نصرت اور نبوت کی 3 کنجیاں دی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔